بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف علی زرداری کا میاں نواز شریف کے ساتھ رابطے کی خبر کا 2 دن تک تذکرہ ہوتا رہا۔ اب بھی اسی پر بات ہو رہی ہے۔ یہ خبر کہاں سے آئی، کیسے آئی، رابطہ کب ہوا؟ خبر سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری کی طرف سے آج ہی رابطہ کیا گیا ہے، جس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ ریاست کو بچایا جائے گا، سیاست کو بچایا جائے گا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے گا، ریاست کو بچایا جائے گا۔ ریاست کو کیا ہو گیا، یہ لوگ کس طرح سے بچائیں گے؟ بہرحال یہ خبر مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کی گئی۔ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی نے بھی اس پر کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی جس میں یہ اتفاق کیا گیا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا یہ پرانی ملاقات ہے، جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان لندن سے تشریف لائے تھے اس موقع پر، بلکہ رابطہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ جب میاں نواز شریف صاحب لندن سے تشریف لائے تھے، واپس آئے تھے، تو اس موقع پر آصف علی زرداری کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف کو اس وقت مبارکباد دی گئی تھی، لیکن یہ خبر اب مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے برہمی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو پرانی خبر ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ مرجھائے ہوئے پھولوں پر مشک کافور افشانی کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشک کافور کہاں پہ چھڑکا جاتا ہے، اس کی افشانی کہاں پہ کی جاتی ہے۔ بہرحال مرجھائے پھولوں پر یہ مشک پھول افشانی کی گئی ہے۔ پرانی خبر ہے، میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تھے 21 اکتوبر، اس کے بعد 22 یا 23 اکتوبر کو آصف علی زرداری کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب سے یہ رابطہ کیا گیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کو آخر کار اتنا برہم ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پیپلز پارٹی کے باقی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، غلط خبر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بتا دیا کہ پرانی خبر ہے، اس کو آج نئے طریقے سے جاری کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے اس خبر کو اچھالا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین بڑے رابطے ہیں، خفیہ رابطے ہیں؟ بظاہر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اور مسلم لیگ نون اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی پر طنز کیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے چڑھایا جاتا ہے کہ کل تک آپ ہمارے ساتھ تھے تو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات ہو گئی؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس موجود ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ خبر جاری کر دی گئی، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ تاثر دینا تھا کہ یہ ٹکے کی پارٹی نہیں ہے، ان کی ٹکے کی وقت نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈر بھی پنجاب میں اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری بھی پنجاب کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ کا ایسی خبریں پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا بیک فٹ پر دھکیلا جا سکے؟ لیکن پیپلز پارٹی اپنے طور پر پوری تیاری کے ساتھ پنجاب میں آنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی پنجاب میں کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں کتنی جگہ ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے اگر کچھ جگہ بچتی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے حاصل کرے گی؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں تھوڑی تھوڑی جدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نہ جانے کن مقاصد کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہمارے در پر جھکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی فکر ہے، وہ کوشاں ہیں، وہ مرے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے۔ ادھر شیریں مزاری کی طرف سے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شیریں مزاری کا نام ECL میں نہیں ہے، لیکن ان کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا گیا تھا۔ اب فواد چودھری پر ایک بار پھر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو شیریں مزاری صاحبہ بھی خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ سیاست سے بھی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اسی طریقے سے فواد چودھری نے بھی PTI کو چھوڑ دیا تھا، ان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو شیریں مزاری کے لیے فواد چودھری کی گرفتاری ایک نائٹ میئر کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بھی خوفزدہ ہو گئی ہیں کہ مجھے بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو اس کے باوجود پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا گیا کہ ان کا نام ECL میں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عدالت میں گئی، عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب ان کا نام ECL میں نہیں ہے تو پھر ان کو پاکستان سے باہر کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟
اس کا جواب ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی شیریں مزاری صاحبہ ہماری آخری اطلاعات کے مطابق پاکستان میں تھی۔ اگر وہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں تو اس بارے میں کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے چپکے سے آہستہ آہستہ باہر چلی گئی ہوں۔ ادھر عرفان صدیقی صاحب جن کو منشور کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کا، وہ اسی حیثیت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس کیا ایک ہی دانشور ہے، ایک ہی انٹلیکچوئل ہے، وہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر لکھتے ہیں، وہی میاں نواز شریف صاحب کو مشورے دیتے ہیں، وہی جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہی اس کے سربراہ بنائے جاتے ہیں۔ اب منشور کمیٹی بنائی گئی ہے تو وہی اس کے سربراہ بنائے گئے ہیں۔ تو باقی مسلم لیگ نون میں کیا قحط الرجال ہے؟ کیا مسلم لیگ نون بالکل بانجھ ہو چکی ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری سیاست کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب پر ڈالی جا رہی؟ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا ہر جگہ پر دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ایک طرف عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ کے سیاسی معاملات دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب عمران خان کے لیے ایسے کانٹے بچھا رہے ہیں، ایسی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ سیاست میں آگے چلنے کا نہ نکل سکے۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ایک اور تحریر سامنے آئی ہے جس میں وہ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان اور مٹی ڈالو نظریہ، اس حوالے سے انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی ڈال دی جائے، عمران خان کو آگے جانے کا راستہ دیا جائے، عمران خان کی واپسی کو ممکن بنایا جائے، سیاست میں واپسی کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کچھ لوگوں کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ کیسے عمران خان کو ایک بار پھر سیاست میں کیا جائے۔ عرفان صدیقی صاحب اپنی تحریروں میں جیسے پہلے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے فوج کے خلاف بغاوت کی ہے، تو عمران خان کو واپسی کا راستہ نہیں ملنا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ملنا چاہیے۔ ایک طرف عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے اسی آرٹیکل میں میاں نواز شریف کو چور بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ کیسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کی یہ تحریر اداروں کو اکسانے والی، بھڑکانے والی کہ عمران خان کو کسی طور معاف نہ کیا جائے۔ اگر معاف کیا گیا تو عمران خان کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، اداروں کے لیے۔ عرفان صدیقی صاحب عمران خان کے حوالے سے یہ باور کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہی دشمن، یہی باغی، یہی غدار ملت ہے، تو اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ یہ عرفان صدیقی صاحب تاثر دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے مٹی ڈالو کے نظریے کا حوالہ دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مٹی ڈالو کے مبلغین پر ایک بنیادی سوال کا جواب لازم ہے۔ کیا 9 مئی کی نشانہ بند تباہ کاری، فوج کے اندر بغاوت اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کو معصومانہ بھول چوک اور جمہوری احتجاج کا بنیادی حق دے کر عفو درگزر کی ریشمی کباب پہنا دی جائے؟ عرفان صدیقی صاحب سے سب سے بڑا سوال تو یہ کیا جانا چاہیے کہ کیا وہ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے واقعی 9 مئی کو بغاوت کی تھی اور آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوئی سازش کی تھی؟ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا، اگر عمران خان جیل کے باہر بھی ہو، اتنی منظم فوج کے آرمی چیف کو عمران خان ان کا تختہ الٹنے کی سازش کرے، کوشش کرے اور وہ کامیاب ہو جائے؟ یہ کوئی بندہ سوچ تو سکتا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا انتہائی درجے کا احمق ہو سکتا ہے، دانشور اور عقل مند اور سیاستدان تو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کو بھی اس کا علم ہے، لیکن وہ بھڑکانا چاہتے ہیں، اکسانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ نہ بچے، کوئی سپیس نہ بچے۔ آگے لکھتے ہیں، کیا خان صاحب نے کوئی ایک بھی مثبت اشارہ دیا کہ وہ ماضی پر لکیر پھیر کر ایک نئے آغاز کی خاطر چوروں اور ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے اور مل بیٹھنے کو تیار ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ کیا عمران خان نے کوئی اشارہ دیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ، آصف علی زرداری کے ساتھ، جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عرفان صدیقی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اگر عمران خان ایسا کر لیتے ہیں جیسا عرفان صدیقی صاحب چاہتے ہیں تو پھر عمران خان کی سیاست زیرو، عمران خان خود زیرو، عمران خان کا سیاست میں کوئی مقام نہیں رہے گا، کیونکہ عمران خان کی بنیاد، عمران خان کی سیاست کا پرمپرا، عمران خان کی سیاست کا
अरूज पर पहुंचना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि वो करप्शन की बात करते हैं, वो करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, वो एहतसाब की बात करते हैं और इन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। ये इमरान खान कहते हैं। जब तक इमरान खान अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है, लोग उनके साथ हैं, अगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ छोड़ दिया तो फिर तू कौन और मैं कौन। इरफान सिद्दीकी साहब मजीद फरमाते हैं, खान साहब की तरफ से किसी बाज़ाब्ता वकालतनामे के बगैर बुजुर्गाने दानिश व हिकमत की तरफ से सब गले मिल जाएं कि रुमानवी सदाएं सदा बेसहरा नहीं तो क्या है। इरफान सिद्दीकी साहब को कहीं से ये खबर मिली कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए, मिट्टी पाओ नज़रिए पर अमल किया जाए। इरफान सिद्दीकी साहब इन्हीं लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जिनकी तरफ से ये मशवरा दिया गया था। क्या इमरान खान की इन लोगों को आशीर्वाद हासिल है? इमरान खान से इन्होंने पूछ लिया है। इरफान सिद्दीकी साहब सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं। इरफान सिद्दीकी साहब मजीद ये भी अपने आर्टिकल में कहते हैं कि इमरान खान को जेल में भी ये उम्मीद है कि एक और जनरल बाजवा आएगा, एक और जनरल पाशा आएगा, एक और जनरल फैज़ अमीर आएगा, एक और फलान जनरल आएगा, एक और फलान जनरल आएगा, वो मुझे जेल से उठाएगा और वज़ारत उज़्मा के पंखुड़े में एक बार फिर बिठा देगा। ये इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इमरान खान जेल में बैठकर ये सोच रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं। अब ये मुमकिन नहीं रहा। बेहिकमत अमली के बायस उन्होंने अपने जमहूरी इंतखाबी रास्ते में खुद ही गहरी खाइयाँ खोद दी हैं और अहले कोहकाफ जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख चुके हैं। अहले कोहकाफ से उनकी क्या मुराद है? अहले कोहकाफ से इरफान सिद्दीकी साहब की मुराद वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ करती थी। वो कभी इनको खलाई मखलूक कहा करते थे, कभी इनको स्टेट विद इन द स्टेट कहा करते थे और कभी कहा करते थे कि रियासत के ऊपर रियासत, स्टेट अबव द स्टेट। इरफान सिद्दीकी साहब ने उनको अब कोहकाफ कहा है। आखिर में इरफान सिद्दीकी साहब किस तरीके से उन उम्मीदों पर पानी फेरते हैं जो इमरान खान के हवाले से कुछ लोगों की तरफ से बांधी गई हैं। क्या 9 मई की खुली बगावत के बाद इमरान खान के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि एक रस्मी से हरफ माजरत या गले लग जाने की आरजू के बाद वो मामूल की जमहूरी सियासत की तरफ लौट आए? ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से सवाल रखा गया है कि क्या मामूली सी माजरत करके इमरान खान फिर लौट सकते हैं, अपना सफ़र वहीं से जारी रख सकते हैं? ये इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से सवाल किया गया है। लेकिन उन्होंने अपने आर्टिकल में जो तमहीद बांधी थी और जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, इरफान सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाए। इरफान सिद्दीकी साहब को जब भी थोड़ी सी भी कोई स्पेस नजर आती है कि इमरान खान और अदारों के माबैन बन रही है, तो इसी तरह की वो मूश गाफियाँ करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह के आर्टिकल लिखते हैं, इसी तरह वो उकसाने लग जाते हैं, भड़काने लग जाते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सियासत है जहाँ सूरत हाल बदलते हुए एक लम्हा भी नहीं लगता। इमरान खान को क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब से थोड़ी देर बाद इमरान खान की साइफर केस में एक और समाज जेल के अंदर हो रही है और उसके बाद 1-2 रोज में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस के हवाले से जमानत भी लगने वाली है। देखते हैं इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है। इरफान सिद्दीकी साहब इमरान खान के हवाले से अपने जहन में जो भी तासुर रखते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के जहन में पनपने वाले बोगज़, अनाद और दुश्मनी से किसी तौर भी कम नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब और इन जैसे लोगों का अगर बस चलेगा इनके इख्तियार में हो तो इमरान खान को ना सिर्फ सियासत से बल्कि उनको कहीं और से भी गायब करवा दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।